بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر ہے 110 یعنی پیج 110۔ اقامت صلاۃ، یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، نماز کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کا جو سبجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے معارف اور مسائل۔ اس کے 2-3 ویلاگ ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج کا یہ پہلا ویلاگ ہے اور یہ اقامت صلاۃ کے اوپر ویلاگ ہے۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے معارف القرآن۔ رائٹر ہیں اس کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، جو کہ ہیں مفتی اعظم پاکستان۔ ناظرین، معارف القرآن جلد اول ہے یہ، اور سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک تشریح اور تفسیر ہے اس کی۔ پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ 3 تک، رکوع ہیں اس کے 8۔ رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مسئلہ ہے اقامت صلاۃ۔ اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کو ہر جہت اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور پھر ان پر دوام و التزام، یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اور صحیح یہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں، بلکہ فرائض و واجبات اور نفلی نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نمازوں کے پابند بھی ہیں، قواعد شریعہ کے مطابق ادا کرتے ہیں، وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی قواعد شریعہ کے مطابق کرتے ہیں اور ان کے پورے آداب بھی بجا لاتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اس کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس میں بھی صحیح اور تحقیقی بات جس کو جمہور مفسرین نے اختیار کیا ہے یہی ہے کہ ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، خواہ قرض، زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات ہو، واجبہ یا نفلی صدقات و خیرات۔ کیونکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں لفظ انفاق استعمال ہوا ہے، عمومی نفلی صدقات میں یا عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ فرض کے لیے عموماً لفظ زکوٰۃ ہی آیا ہے۔ اس مختصر جملے میں لفظ مما رزقناکم، مما رزقناہم پر غور کیجئے تو ایک طرف یہ لفظ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک قوی داعیہ شریف انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب خدا ہی کا عطا ہے، یہ سب خدا ہی کا عطا کیا ہوا اور اسی کی امانت ہے۔ اگر ہم اس تمام مال کو بھی اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر دیں تو حق اور بجا ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی احسان نہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس پر مزید اضافہ مما رزقنا یعنی مما نے کر دیا، جس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی پورا خرچ کرنا نہیں بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا ہے۔ یہاں متقین کی صفات کا بیان کرتے ہوئے اول ایمان بالغیب کا ذکر فرمایا گیا ہے، پھر اقامت نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے۔ ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے کہ وہی اصول اور سارے اعمال کی مقبولیت کا دار المدار ہے، لیکن جب ایمان کے ساتھ اعمال کا بھی بیان کیا جائے تو ان کی فہرست طویل اور فرائض اور واجبات کی تعداد کثیر ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں سے صرف 2 عمل، نماز اور انفاق مال کے ذکر پر اکتفا کرنے میں کیا راز ہے؟ اس میں غالباً اسی طرف اشارہ ہے کہ جتنے اعمال انسان پر فرض یا واجب ہیں ان کا تعلق یا انسان کی ذات اور بدن سے ہے یا اس کے مال سے۔ بدنی اور ذاتی عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، اس کا ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا، اور مالی عبادات سب کی سب لفظ انفاق میں داخل ہیں۔ اس سے در حقیقت یہ تنہا دو اعمال کا ذکر نہیں بلکہ تمام اعمال و عبادات ان کے ضمن میں آ گئے، اور پوری آیت کے یہ معنی ہو گئے کہ متقین وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہے اور عمل بھی، اور ایمان و عمل کے مجموعے کا نام ہی اسلام ہے۔ گویا اس آیت میں ایمان کی مکمل تعریف کے ساتھ اسلام کے مفہوم کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس جگہ اس کی بھی وضاحت کر دی جائے کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ یہ ہمارا نیکسٹ ہیڈنگ ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ یہ ہمارا نیکسٹ ہیڈنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔